آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو NFC کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے. جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بار بار بتایا ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا. جو ہمارا NFC میں شیئر بنتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے 2018 سے لے کر 2025 تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا جو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو NFC کا شیئر ہے وہ تمام 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے. ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے NFC کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے. صرف یہ NFC میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. باقی جو NHP ہیں یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ رقم اس سے الگ ہے. اس NFC کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے NFC پر. نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس NFC پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ NFC وارڈ کے لیے شرکت کرنی ہے، دوسری طرف احتجاج کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے اس پریس کانفرنس میں، کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق ہے، آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری تمام صحافی برادری کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے. جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج، وہ انصاف کے حصول کے لیے ہے. وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے، لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے یہ ہم سب کا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے. آپ نے بھی اٹھانی ہے، میں نے بھی اٹھانی ہے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے مذہبی جماعتوں نے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اٹھانی ہے وہ آواز، اور آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھنا ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے، ٹیمپرمنٹ کیا آپ مطلب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریڈیوز کر رہے ہیں آپ کی ملاقات گورنمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے اور کیا
یہ کوئی جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ مے 9 واز اے ٹریپ، کیا اگر آپ کوئی حد کراس کرتے ہیں تو کیا آپ ذہن میں ہے کہ دس وڈ بی انادر ٹریپ؟ دیکھیں جی، یہ تو صاف بات ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ سہیل صاحب، میرے دو مختصر کوشچن ہیں۔ فرسٹ کوشچن جو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں فیصلے جو احتجاج کے یا جو دیگر اہم فیصلے ہو جائیں پارٹی کی تنظیم کرتے ہیں، آپ نے اڈیالہ کے سامنے احتجاج کیا، رات بھی گزاری، پارٹی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں تھی، اس حوالے سے پارٹی ورکر بھی مختلف تجویزیں کرتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کریں کہ پارٹی کو آپ لوگ کیوں آن بورڈ نہیں رکھتے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ این ایف سی کے حوالے سے کے پی گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات کہ احتجاج آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تنظیم کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے بحیثیت ورکر ان کا مکمل ساتھ دینا ہے۔ ہماری جو صوبائی حکومت کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی بحیثیت کارکن ان کا ساتھ دینا ہے، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی۔ جو پرسوں کا سٹ ان تھا، دھرنا تھا پرامن صبح تک اڈیالہ جیل کے سامنے، وہ میرا جو ہے بحیثیت چیف منسٹر اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی تھی، امتیازی سلوک تھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باقی وزیر اعلیٰ ان کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، آپ کے وزیر اعلیٰ کا، آپ سب کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ امتیازی سلوک جو ہے ہو رہا ہے، اور مجھے بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کا بیانیہ میرے نام کے اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی بنایا تھا کہ ہم کوئی احتجاجی سیاست کریں گے یا انتشاری سیاست، جو یہ بار بار الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی سازش کی گئی ہے، اور دیوار سے لگانے کی سازش میں جب ہم پرامن احتجاج جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ ہم پر، ہمارے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو ہمارے نیشنل فائنانس کمیشن کے ممبرز ہیں ان سے ہماری تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے ایک دفعہ، کل اس کے بارے میں جو ہے ایوارڈ کے لائے عمل کے بارے میں کل ہماری تفصیلاً ملاقات ایک دفعہ پھر ہو چکی ہے، 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور کل جو ہے اسمبلی سیشن میں اس پر انشاءاللہ بحث بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے اسمبلی کو اس پر آن بورڈ لیا جائے گا، اور تمام ممبرز، پوری اسمبلی کو اس پر بریفنگ بھی دی گی، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صرف صوبائی حکومت کے ممبرز کو یا اسمبلی کے ممبرز کو نہیں، خیبر پختونخوا کے ہر نوجوان کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے، اور آپ لوگوں کو آپ کا آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جا رہا۔